السلام علیکم دوستو، کیا آپ جب کوئی کام شروع کرتے ہو تو ناکام ہو جاتے ہو؟ کیا آپ ہر بار جابز انٹرویو میں فیل ہو جاتے ہو یا پھر کوئی آپ کو آگے بڑھنے نہیں دیتا؟ اگر ایسا ہے تو سمجھ لو زندگی آپ کو دوسرا موقع دے رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سے کوئی بہت بڑا کام کروانا چاہ رہے ہیں، بس آپ کو ہمت نہیں ہارنی، کیونکہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ زندگی دوسرے موقع کو استعمال کرنے کا نام ہے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو ایک فرد کے لیے بھی اتنی ہی صحیح ہے جو ایک قوم کے لیے ہے۔ پوری تاریخ اس حقیقت کی تصدیق کرتی ہے کہ دور اول میں اسلام کو مکہ میں موقع نہ مل سکا، اس کے بعد اسلام نے مدینہ کے موقع کو استعمال کر کے اپنی تاریخ بنائی۔ اس دنیا میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان پہلا موقع کھو دیتا ہے، کبھی اپنے ناقص تجربہ کی وجہ سے تو کبھی دوسروں کی بغاوت کی وجہ سے، مگر پہلے موقع کو کھونے کا مطلب صرف ایک موقع کو کھونا ہوتا ہے، نہ کہ اپنی ساری زندگی کے موقع کھو دینا۔ اگر پہلا موقع ضائع کرنے کے بعد آدمی مایوس نہ ہو تو جلد ہی وہ دوسرا موقع پا لے گا، جس کو استعمال کر کے وہ دوبارہ اپنی منزل پر پہنچ سکتا ہے۔ دوستو، جب بھی ناکامیوں کی بات آتی ہے تو جیک ما کی زندگی ناکامی کے ذریعے کامیابی کی سب سے بڑی مثال ہے۔ وہ اس لیے کہ وہ 2 بار پرائمری اسکول اور 3 بار مڈل اسکول میں ناکام رہے۔ وہ 3 بار یونیورسٹی میں داخلہ لینے سے بھی ناکام رہے۔ پولیس فورس میں انہوں نے اپلائی کیا، وہاں سے بھی وہ بری طرح فیل ہوئے۔ 4 لوگوں میں سے 3 لوگ سلیکٹ ہو گئے اور جیک ما وہ چوتھے تھے جو ریجیکٹ کر دیے گئے۔ انہوں نے KFC میں بھی اپلائی کیا، جہاں سے وہ ریجیکٹ کر دیے گئے، اور بھی بہت ساری جگہوں سے بہت دفعہ ریجیکٹ ہوئے، لیکن اب وہ دنیا کے امیر ترین انسانوں میں سے ایک ہیں اور علی بابا کمپنی کے فاؤنڈر ہیں۔ ان کی اس کامیابی کی وجہ یہ ہے کہ اپنی ساری ناکامیوں کے باوجود وہ اپنی مہارتوں پر پر اعتماد تھے اور اپنی سکلز کو بڑھاتے گئے، کیونکہ ان کا کہنا ہے کبھی بھی ہمت نہیں ہارنا۔ آج کا دن سخت ہے، کل کا اور بھی خراب ہوگا، لیکن پرسوں سورج کی روشنی ضرور ہوگی۔ دوستو، کچھ لوگ تو دوسروں کے موقع کو چھیننے میں اپنا وقت برباد کرتے رہتے ہیں۔ عقل مندی تو یہ ہے کہ جو موقع آپ کے پاس ہے آپ اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ دوستو، اس دنیا میں جتنے بھی کامیاب ترین لوگ ہیں وہ ناکامیوں کو کچل کر کامیابی کی طرف آئے۔ انہی میں سے ایک نام ہے اسٹیو جابز، جو ایپل کمپنی کے فاؤنڈر ہیں۔ ان کو اپنی ہی کمپنی سے نکال دیا گیا، یہ کہتے ہوئے کہ ان کی وجہ سے کمپنی خسارے میں جا رہی ہے۔ ایپل کمپنی سے نکلنے کے بعد انہوں نے خود کی کمپنی بنائی جس میں وہ کامیاب رہے، لیکن ایپل کی کمپنی ابھی بھی مسلسل خسارے میں جا رہی تھی، جس کی وجہ سے اسٹیو جابز کو دوبارہ سے وہ کمپنی جوائن کرنے کی بار بار ریکویسٹ کی گئی اور اس دفعہ ان کو کمپنی کا CEO بنا دیا گیا۔ دوستو، یہ سب اس لیے ہوا کہ انہوں نے ہمت نہیں ہاری اور زندگی نے جو دوسرا موقع دیا اس سے بھرپور فائدہ اٹھایا اور خود کی کمپنی بنائی۔ دوستو، علم کا مطلب ڈگریاں حاصل کرنا نہیں، بلکہ سوچنے کی صلاحیت کو بڑھانا ہے، اور یہ صلاحیت تب عروج پکڑتی ہے جب آپ اپنے مشکل وقت سے لڑتے ہیں اور سیکھتے ہیں۔ اس لیے دوستو، زندگی سے کبھی مایوس نہ ہو، یہ آپ کو دوسرا موقع ضرور دے گی۔ آپ کو بس ابھی سے اس موقع کو حاصل کرنے کے لیے ریڈی رہنا ہے، کیونکہ پتھر ہتھوڑے کی آخری ضرب سے ٹوٹتا ضرور ہے، پر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پہلے سارے وار ضائع چلے جاتے ہیں۔